ذرا سوچیے، وہ ملک جہاں مکہ ہے، جہاں مدینہ ہے، جہاں ہر سال کروڑوں مسلمان دعاؤں کے لیے آتے ہیں، وہ ملک جو اپنے آپ کو اسلامک ورلڈ کا لیڈر کہتا ہے، لیکن جب مسلم امہ پر ظلم ہوتا ہے، فلسطین کا خون بہتا ہے، کشمیر کی مسجدوں میں اذان بند ہوتی ہے، سیریا اور یمن میں بچوں کی لاشیں گرتی ہیں، تو وہ ملک خاموش رہتا ہے، اور صرف خاموش ہی نہیں بلکہ اکثر امریکہ کے اشاروں پر کام کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے سعودی عربیہ کی ڈارک ریئلٹی کی۔ دنیا سعودی عربیہ کو دیکھتی ہے تو صرف حرم شریف، کعبہ کی روشنی اور تیل کی دولت دیکھتی ہے، رائل فیملیز کے محلوں کا شاندار نقش و نگار، مکہ کی گرینڈ ہوٹلز اور دنیا کے سب سے مہنگے انفراسٹرکچر۔ لیکن اس چمک کے پیچھے ایک ایسا سسٹم ہے جو پوری ویسٹرن پاور کے کنٹرول میں ہے۔ 1970s میں ایک ڈیل ہوئی جو آج تک سعودی پالیسی کا رخ طے کرتی ہے۔ امریکہ نے سعودی عربیہ سے وعدہ کیا کہ تم اپنا تیل صرف $US میں بیچو گے، بدلے میں ہم تمہیں ملٹری پروٹیکشن دیں گے، تمہاری رائل فیملیز کو سپورٹ کریں گے۔ اس پیٹرو ڈالر سسٹم نے سعودیہ کو امریکہ کی اکانومی کا غلام بنا دیا۔ آج سعودیہ کی اکانومی $US سے جڑی ہے اور امریکہ کا انفلوئنس ہر پالیسی میں سمایا ہوا ہے۔ جب فلسطین پر بم گرتے ہیں، جب کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہتا ہے، جب یمن میں بچوں کی روٹی چھین لی جاتی ہے، تو سعودی عربیہ صرف بیانات دیتا ہے، ہم فکر مند ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے 1973 میں شاہ فیصل نے تیل پر بین لگایا تھا، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، پورے ویسٹ کو ہلا دیا تھا، لیکن آج کا سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن نارملائز کر رہا ہے تاکہ امریکہ خوش رہے۔ امریکہ اور یورپ کا ایجنڈا سعودی عربیہ کی فورن پالیسی پر ڈائریکٹ افیکٹ ڈالتا ہے۔ ایران کے خلاف دشمنی کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے، سیریا میں گورنمنٹ کے خلاف سٹینڈ ویسٹ کے پلان کے مطابق، اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور ڈیلز ویسٹ کی اپروول کے لیے۔ یہ وہ ملک ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا مگر امریکہ کے ایک فون کال پر اپنی پالیسی بدل دیتا ہے۔ 2030 کے نظریے کے نام پر ماڈرنائزیشن چل رہی ہے، وومن ڈرائیونگ، کنسرٹ، سینماز، فیشن شو، یہ سب ایک طرف ترقی لگتی ہے لیکن دوسری طرف اسلامک وراثت کو ویسٹرن انٹرٹینمنٹ کلچر میں بدلا جا رہا ہے۔ ریلیجن اسکالر کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور اسلامک ویلیوز کو سافٹ بنایا جا رہا ہے۔ سعودیہ کی رائل فیملیز ایش میں رہتی ہیں، گولڈ پلیٹڈ کارز، یورپ میں ہالیڈے پیلیسز، $1 بلین یارڈ، جبکہ سعودیہ کے عام لوگ، خاص کر نان سعودی ورکرز، غریبی، ریسٹرکشنز اور سینسرشپ میں زندگی گزارتے ہیں۔ عوام کو پولیٹیکل فریڈم نہیں، پریس کو آزادی نہیں، جو گورنمنٹ کے خلاف بولے وہ یا تو جیل میں چلا جاتا ہے یا خاموش کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو امریکہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، انہیں سعودیہ میں جگہ نہیں ملتی۔ ایک ٹائم تھا جب شاہ فیصل نے پوری مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی تھی۔ آج کے لیڈرز صرف ویسٹ کو خوش رکھنے کے لیے مسلم رول سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اگر سعودی عربیہ اپنی پالیسیز امریکہ کے اشارے پر چلاتا رہا تو مسلم امہ کا لیڈر بننے کا سپنا صرف خواب بن کر رہ جائے گا، اور جب مسلم امہ کا لیڈر ہی اپنا بھائی کا نہیں تو دشمن کے خلاف کیسے کھڑا ہوگا؟ بھائیوں اور بہنوں، مکہ اور مدینہ کا ملک صرف ایک کنٹری نہیں، یہ پوری مسلم امہ کا دل ہے۔ اگر اس دل پر امریکہ کا کنٹرول ہو جائے تو سوچو امہ کا کیا ہوگا۔ ذرا سوچیے، ایک وقت تھا جب شاہ فیصل نے صرف ایک فیصلے سے پوری ویسٹ کو ہلا دیا۔ آج ہمیں ویسا ہی لیڈر چاہیے جو صرف اللہ کے حکم اور مسلم امہ کے مسئلے کو سمجھے، نہ کہ امریکہ کے فون کو۔ اگر آپ کو یہ سٹائی جان کر شوق لگا تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور چینل سچ کی کہانی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک ایسا ہی سچ لا سکیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔